السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں، آج میں آپ لوگوں کو علم کی طرف اور لگن، اسلاف کے علمی شوق اور دلچسپی کے بارے میں کچھ واقعات بتانے والا ہوں۔ امید ہے کہ یہ باتیں آپ لوگوں کو ضرور پسند آئیں گے، اور اس نیت سے اس ویڈیو کو پوری سنیں کہ اللہ پاک رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور جو بھی ان حدیثوں میں بیان کیا جائے اللہ ہم سب کو ان حدیثوں پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ تو میرے عزیز بھائیوں، علم کی طرف اور لگن کے بارے میں اسلاف کی جو شوق اور دلچسپی ہے وہ ان حدیثوں کی وجہ سے ہے۔ حضرت کثیر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ میں دمشق کی مسجد میں صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ اسی درمیان میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، ابو درداء، میں شہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ سے ایک حدیث کی خاطر سفر کر کے یہاں حاضر ہوا ہوں۔ وہ حدیث آپ کے واسطے سے لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے سوال کیا، واقع تمہاری آمد کا کوئی دوسرا مقصد تو نہیں ہے؟ تم یہاں تجارت وغیرہ کسی کاروباری غرض سے نہیں آئے ہو؟ اس آدمی نے نفی میں جواب دیا۔ انہوں نے پھر پوچھا، پھر کسی اور کام سے آئے ہوگے؟ اس نے اس بار بھی نفی میں جواب دیا۔ اس پر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو آدمی علم کی تلاش میں کوئی راستہ طے کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے جنات کا راستہ ہموار کر دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور بے شک اللہ کے فرشتے طالب علم کی کارکردگی سے خوش ہو کر اپنے پروں کو اس کے لیے جھکا دیتے ہیں۔ آسمان اور زمین کی ہر مخلوق، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی طالب علم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ اور بے شک علم والے کی فضیلت عبادت کرنے والے کے اوپر ویسے ہی ہے جتنی کہ چاند کی فضیلت دیگر ستاروں پر ہے۔ بے شک علماء وارثین انبیاء ہوتے ہیں، اور انبیاء اپنے پیچھے دینار و درہم کی میراث نہیں چھوڑ جاتے، وہ ورثے میں اپنے علم چھوڑ جاتے ہیں۔ تو اب جو اسے لے اچھی طرح سوچ سمجھ کر لے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اس حدیث میں یہی کہا گیا ہے کہ علم کی فضیلت کتنی ہے۔ اگر ہم نے علم کے لیے صرف اور صرف علم کے لیے سفر کرے، کہیں جائے، سفر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہندوستان سے پاکستان جائے، سعودی عرب جائے، ملیشیا جائے، چین جائے، جاپان جائے، یہ نہیں ہے۔ اگر آپ گھر سے 2 قدم کی دوری پر بھی علم حاصل کرنے کے لیے، علم کی طلب اور تڑپ کے لیے آپ قدم رکھتے ہو، تو اس پر بھی یہی فضیلت ہے کہ آسمان زمین کے جتنی مخلوقات ہیں، سب آسمان کے تمام فرشتے، زمین کے کیڑے مکوڑے، حتیٰ کہ سمندر کے جو مچھلیاں ہیں، وہ بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور تب تک کرتے ہیں جب تک اس کی مغفرت نہ ہو جائے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، جہاں تک ہو سکے کم سے کم اپنے دل میں اتنا تو نیت رکھے، اتنا تو ارادہ رکھے کہ میں ہر روز روزانہ کم از کم ایک حدیث تو کسی عالم سے سنوں گا، کسی عالم کے پاس جاؤں گا اور اس سے دریافت کروں گا کہ اس بارے میں
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, सहाबी का क्या कौल रहा है, हदीस में क्या है, कुरान में क्या है। तो अगर हमें कोई बातें मालूम ना हो तो हमें चाहिए कि उन बातों को उलमा किराम से दरियाफ्त करके उसको हासिल करें, उसको ले। क्योंकि दुनिया, ये जो दुनिया है ये फ़ानी ज़िंदगी है, ये तो तमाशा का जगह नहीं है, खेल कूद का जगह नहीं है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप आज ही से और अभी से ये नीयत करें कि अल्लाह ताला हमको, अल्लाह ताला मुझे रोज़ाना कम से कम एक हदीस याद करने, अगर मुझे खुद हदीस पढ़ना ना आए, चाहे आप अपनी ही ज़ुबान में किसी आलिम के पास दरियाफ्त करें कि मौलाना साहब इस बारे में हदीस में क्या है, तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ अगर रोज़ाना आपने एक हदीस को सुना, एक हदीस को याद किया, तो महीने के 30 हदीस हो रहे हैं। तो ज़िंदगी के जितने भी पल बचे हैं, तालिब इल्म के रजिस्टर में आपका नाम भी आ जाएगा। अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन हम सबको इन हदीसों में अमल के तौफीक इनात फरमाए। आमीन। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।